ایک جو پچھلے ویک کے اندر 21 مئی 2025 کو بلوچستان میں APS کی بس کے اوپر حملہ ہوا اور اس میں کچھ لوگ شہید ہوئے، اس کو انشاءاللہ تعالی ایز اے ٹاپک ڈسکس کریں گے۔ اور دوسرا، اسی ویک میں 20 مئی 2025 کو نور مقدم کیس جو پچھلے آلموسٹ 4 سال سے چل رہا تھا، اس پہ سپریم کورٹ کی فائنل ورڈکٹ آ گئی ہے۔ اس کے اوپر کافی ساری چیزیں جو میں نے ڈسکس کرنی ہیں انشاءاللہ تعالی، اس کو بھی آج موضوع بحث بنائیں گے دوسرے کرنٹ افیئر کے طور پر۔ سب سے پہلے خضدار والے ٹاپک کو ڈسکس کر لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک دو چیزیں، چونکہ اب ذوالحجہ 1446 ہجری شروع ہونے والا ہے، تو ایک دو اناؤنسمنٹس کرنا آج ہی ضروری ہے، ورنہ ٹائملی اگر اسے اناؤنس نہ کیا تو آپ کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگی۔ اس میں سے پہلی چیز جو ہے وہ یوم عرفہ کا روزہ ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ کا روزہ جو ہے وہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ آپ علیہ السلام کی سنت تھی، یہ روزہ آپ رکھا کرتے تھے، صحابہ کرام کو بھی ترغیب دلایا کرتے تھے۔ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ 9 ذوالحجہ جو ہے وہ آپ نے سعودی عرب کا دیکھنا ہے یا پاکستان کا؟ بھائی پاکستان کا ہی دیکھنا ہے۔ سعودی عرب کا دیکھنا تو یہ پچھلے 30-40 سال کی گیم ہے۔ اس سے پہلے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ سعودی عرب میں چاند کب نظر آیا ہے، چند دنوں کے بعد ہی پتہ چلتا تھا۔ اور اگر آپ شروع کے 1200-1300 سال دیکھیں تو یہاں تو کسی کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ یوم عرفہ کب آنا ہے۔ تو یہ ریلیجن پوری دنیا کے لیے، صرف عرب کے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ یوم عرفہ سے مراد 9 ذوالحجہ کا روزہ ہی ہے۔ ہم نے اپنے ملک کے اعتبار سے 9 ذوالحجہ کو یہ روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ باقی جو قربانی کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ایک الگ سے حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ جن لوگوں کا ارادہ ہو قربانی کرنے کا اس مہینے میں، تو وہ پھر ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر قربانی ہونے تک اپنے جسم سے کوئی چیز ریموو نہیں کریں گے، نہ ناخن ریموو کریں گے، نہ غیر ضروری بال، نہ سر کے بال، کوئی چیز کھال سے ریموو آپ نے نہیں کرنی۔ یہ پروٹوکول ان کے لیے ہے جنہوں نے قربانی دینی ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ایک اس حوالے سے اسے سنت ٹھہرایا ہے، یہ کوئی فرض نہیں ہے، لیکن قربانی کرنے والوں کے لیے یہ سنت ہے۔ اور ظاہر ہے اس میں امپلائیڈ ہے کہ جو آپ کے گھر والے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، انہوں نے بھی اس کو فالو کرنا ہے سنت کے طور پر۔ جب آپ کی قربانی ہو جائے اس کے بعد آپ بال ریموو کر سکتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہی ایک اور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر ضروری بال جو ہیں یا ناخن کاٹنے کی جو مدت مقرر فرمائی ہے وہ 40 دن میں ایک دفعہ ہے۔ تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ہر جمعے یہ بال کاٹنے، 40 دن میں ایک دفعہ کاٹ لیے یا ناخن کاٹ لیے تو وہ کافی ہے۔ یہ نہ ہو کہ لوگوں کو ٹینشن ہو جائے کہ یہ تو 10 دن گزر جائیں گے، ہم تو ہر جمعے کو کاٹتے ہیں۔ تو 40 دن کی مدت مقرر کی گئی ہے، اس سے کم میں جس وقت بھی آپ کاٹ لیں گے تو سنت میں شمار ہوگا، اس سے زیادہ لیٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب وہ لوگ جو قربانی نہیں کریں گے یا ان کی استطاعت نہیں ہے تو ان کے لیے بھی ایک حدیث موجود ہے سنن نبی داؤد کے اندر، سنن نسائی کے اندر، دونوں بکس میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو ایک دودھ دینے والی بکری ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں وہ قربان کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے اجازت نہیں دی، ظاہر ہے کہ اس کا رزق اس سے جڑا ہوا تھا، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پھر ایسا کرنا کہ عید والے دن جب باقی لوگ قربانی کر رہے ہوں گے تو تم نے اپنے بال صاف کر لینے ہیں، ناخن کاٹ لینے ہیں، تو تمہیں بھی اللہ تعالیٰ پوری قربانی کا ثواب دے دے گا۔ اب اس میں امپلائیڈ ہے کہ جن لوگوں نے قربانی نہیں بھی کرنی وہ بھی 1 ذوالحجہ کا چاند نظر آتے ہی اپنے جسم سے کوئی بال ریموو نہیں کریں گے، نہ کوئی ناخن کاٹیں گے، حتیٰ کہ جب ان کے قریبی علاقے میں کوئی بھی پہلی ایک قربانی ہو جائے تو اس کے بعد وہ اپنے بال کاٹ دیں، ناخن کاٹ لیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی پوری قربانی کا ثواب دے دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ باقی قربانی کے حوالے سے میری الگ سے ویڈیو ریکارڈ ہے، قربانی سے متعلق 50 سوالات اور بھی کافی ساری تفصیلات ہیں جو قربانی سے متعلق ہیں، وہ آج مان لی کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں، لیکن یہ چیز بتانا ضروری تھی کیونکہ آج 27 ذی قعدہ ہے 1446 ہجری، 25 مئی 2025۔ تو ظاہر ہے کہ اگر یہ 29 کا مہینہ بھی ہوا
تو منگل کی مغرب سے پہلے پہلے آپ نے ناخن کاٹ لینے ہیں اور بال جو کاٹنے والے ہیں وہ کاٹ لینے ہیں۔ پاکستان کے رہنے والے لوگوں کے لیے تو میں نے منگل کا دن بتایا، اس صورت میں کہ اگر یہ 29 کا مہینہ ہوا ذی-قعدہ کا، اور احتیاط ظاہر ہے اسی میں ہے، 29 کے ہونے کے چانس بھی ہوتے ہیں۔ باقی ملکوں کے جو رہنے والے ہیں وہ اپنے مطابق اس کو دیکھ لیں گے، اور امید ہے انشاءاللہ تعالی ہماری یہ ویڈیو ایسے وقت میں اپلوڈ ہوگی کہ سعودی عرب میں رہنے والے لوگ یا انڈیا میں رہنے والے، بنگلہ دیش میں رہنے والے، ان کے پاس بھی مارجن موجود ہوگا انشاءاللہ۔ باقی واٹس ایپ گروپس میں بھی ہم اس طرح کی چیزیں شیئر کروا دیتے ہیں۔ اب آ جائیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ جو پہلا کریٹیکل ٹاپک ہے وہ خضدار میں بلوچستان کے اندر 21 مئی 2025 کو ایک افسوسناک انسیڈنٹ ہوا جس میں آلموسٹ 6 کے قریب بچے شہید ہوئے، 39 کے قریب اس میں بچے ابھی زخمی ہیں، ٹوٹل یہ 53 تھے۔ اس میں ڈرائیور بھی شہید ہو گئے اور کنڈکٹر بھی، اور ایک خودکش حملہ آور تھا وہ بھی حرام موت مر گیا، جس نے وہ گاڑی لا کر اس بس کے ساتھ ٹکرائی تھی، اور یہ افسوسناک واقعہ ہوا۔ اس میں جو لوگ شہید ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے لواحقین کو صبر دے اور اس صبر کے اوپر اجر عظیم عطا فرمائے۔ کافی تکلیف دہ چیز ہے ظاہر ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پیارے بچھڑ جاتے ہیں، خصوصاً اس میں ایک پاکستان فوج کے صوبیدار ہیں راجہ سلیم، کلر سیدہ سے ان کا تعلق ہے، اور آج کل ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ خضدار میں تھی، اور وہ پوسٹنگ اپنی آلریڈی کھاریاں کروا چکے تھے۔ یہ آخری دن تھا ان کے بچوں کا اسکول جانے کا۔ 4 بچے ہیں ان کے۔ یہ ساری تفصیلات مجھے اس لیے پتہ ہے کہ ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہیں جو UK میں ہوتے ہیں، ان کے وہ ماموں لگتے ہیں صوبیدار صاحب، تو اسی دن اس نے مجھے وہ ساری پکچرز اور تفصیلات بھیج دیں۔ پھر میں نے ان سے واٹس ایپ نمبر بھی منگوایا ای میل کے تھرو، اور اکیڈمی کے واٹس ایپ سے ان سے میں نے بات بھی کی، ان کو میں نے تسلی بھی دی۔ ظاہر ایک تکلیف دہ چیز تھی۔ تو وہ بتانے لگے کہ میرے ماموں کے 4 بچے ہیں، 3 بچے اس بس میں تھے، 2 بچیاں شہید ہو گئیں، ایک کا نام تھا عیشا سلیم اور ایک کا سحر سلیم، اور ایک بچہ ہے عبد الرافع، اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ ضائع ہو گئی ہے، اور باقی سر پہ بھی کافی زخم ہے اس کی۔ اس نے پکچر بھیجی، وہ وینٹیلیٹر کے اوپر ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ اسے شفا دے۔ ظاہر ایک تکلیف دہ چیز ہے۔ تو 3 بچے آپ سمجھ لیں کہ ان کے لیے کتنی بڑی آزمائش ہے، اور ایک چھوٹا بچہ 5 سال کا وہ گھر تھا۔ ایک دن کے اندر 2 بیٹیاں، اور وہ بڑی لاڈلی بیٹیاں۔ وہ کہہ رہے تھے ماموں نے انہیں اتنی چھوٹی عمر میں ڈرائیونگ بھی سکھا دی تاکہ وہ پریکٹیکل لائف میں اچھے طریقے سے پرفارم کر سکیں۔ اب ان بچیوں کے میسیجز بھی شیئر ہو رہے ہیں کہ وہ اپنے کلاس فیلوز کو کہہ رہی تھیں کہ آج ہمارا آخری دن ہے، ہم نے اب کھاریاں چلے جانا ہے، اور وہ واقعی آخری دن ثابت ہوا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ڈیسٹنی میں ان کی قسمت میں شہادت لکھی تھی۔ ان کے ماں باپ کے لیے بھی ایک اعزاز والی بات ہے، لیکن یہ ساری باتیں یہاں اے سی والے کمرے میں بیٹھ کر کرنا بڑا آسان ہے۔ جو لوگ اس تکلیف سے گزر رہے ہیں وہ ہی اس کی تکلیف کو، درد کو محسوس کر سکتے ہیں۔ بہرحال بڑی دلیری دکھائی جی۔ آپ دیکھیں 2 بچیوں کی لاشیں ایمبولینس میں رکھی ہوئی ہیں، اور وہ بندہ ایمبولینس کے آگے کھڑے ہو کر نعرے تکبیر اللہ اکبر کے نعرے لگا رہا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سفید کپڑے پہنے ہوئے، 40 سال کے قریب ان کی عمر ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کے بچوں کی شہادت کو ان کے لیے آخرت میں بخشش کا ذریعہ بنائے، آمین۔ اس کے علاوہ بھی لوگ شہید ہوئے، جو اللہ تعالیٰ سب کے لواحقین کو صبر دے اور ان لوگوں کی شہادت کو قبول کرے۔ تکلیف دہ چیز ہے، اور وہ سلسلہ جو کچھ عرصے سے تھم گیا تھا دوبارہ سے یہ شروع ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ ایز اے پاکستانی اور پھر اس سے بھی بڑھ کر مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے دل دکھتے ہیں، اور جب آپ کے اپنے بچے ہوں تو پھر آپ اس تکلیف کو زیادہ محسوس کر سکتے ہیں۔ جب تک انسان کی اپنی اولاد نہیں ہوتی تو وہ اس طرح کی چیزوں کو خبر کے طور پر دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن جب اپنے آپ کو انسان اس جگہ رکھ کے دیکھتا ہے تو ظاہر ایک تکلیف دہ چیز ہے۔ انیشلی DLA کے لوگوں نے اور انڈین میڈیا نے کافی خوشیاں منائی اس انسیڈنٹ کے اوپر، کیونکہ
ان کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ شاید یہ فوجیوں کے قافلے کے اوپر حملہ ہوا ہے، کیونکہ وہ APS آرمی پبلک اسکول کی بس تھی، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اس میں فوجی شہید ہوئے ہیں۔ لیکن جب بعد میں پتہ چلا کہ بچے شہید ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ لوگوں نے ان کو گالیاں نکالنی تھیں، تو پھر انہوں نے پینترا بدل لیا اور کہا کہ جی ہم اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر وہی چال چلی پاکستان کے ساتھ جو انہوں نے خود اپنے ساتھ پہلگام انسیڈنٹ میں کی تھی۔ انہوں نے کہا یہ تو فالس فلیگ آپریشن ہے، یہ پاکستانی فوج نے خود کروایا ہمیں بدنام کرنے کے لیے۔ حالانکہ پہلے میڈیا پہ یہ اس چیز کا مزہ لے چکے تھے، جب انہیں پتہ چلا کہ یہ بچے شہید ہوئے ہیں تو وہ ان کے گاٹے فٹ ہوگی خبر، تو پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے خود کروایا۔ پھر DG ISPR نے آ کے بریفنگ دی اور اس میں انہوں نے کافی ساری چیزیں ثبوت کے طور پر رکھیں کہ یہ انڈیا فنڈڈ بم دھماکے ہیں جو بلوچستان میں ہو رہے ہیں، اور وہاں پہ جو اس قسم کی لبریشن والی تحریکیں ہیں ان کو انڈیا فنڈ کرتا ہے۔ زیادہ تر چیزیں تو وہ پرانی تھیں، ان میں سب سے بڑھ کر تو کلبھوشن یادیو والا معاملہ ہے، کچھ آڈیو کالز انہوں نے دکھائیں، اور اس میں ایک چیز کی میں سمجھتا ہوں کمی تھی، وہ ہونی چاہیے، اور اس میں ہماری حکومت کی طرف سے دوبارہ سے یہ اناؤنسمنٹ ہونی چاہیے کہ آپ اس خزدار انسیڈنٹ کی بھی تحقیقات کروا لیں کسی انڈیپینڈنٹ سورس سے، UNO کے ذریعے، تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ جس طرح پہلگام انسیڈنٹ کے حوالے سے ہمارے پرائم منسٹر نے اس وقت سٹیٹمنٹ دی تھی، اور آج تک اس انسیڈنٹ میں جو لوگ مظلوماً قتل ہوئے اس دہشت گردی کے واقعے میں، ان دہشت گردوں کو آج تک انڈین گورنمنٹ پکڑ نہیں سکی، الٹا پاکستان کے اوپر الزام لگایا، اور پھر یہ آپریشن سندور لانچ کیا۔ اس کے مقابلے پر ہمارا آپریشن بنیانم مرسوس لانچ ہوا، اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیوز آلریڈی آ چکی ہیں، آج اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال پاکستان کو یہاں پر بھی وہ سٹینڈ لینا چاہیے اور انڈیپینڈنٹ فورم سے اس کی تحقیقات کروانے کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ اب مجھے تو لگتا ہے کہ یہ وار اب رکنے والی نہیں ہے، بیٹل فیلڈز ہوں گی، آئے دن آپ کو کوئی واقعہ سننے کو ملے گا، لیکن یہ جو جنگ اب شروع ہو چکی ہے یہ اپنے منطقی انجام تک اتنی آسانی سے پہنچنے والی نہیں ہے۔ بیٹل فیلڈ ہوگی، جس طرح یہ ہوئی ایک چھوٹی سی، اور اس میں انڈیا کا کافی نقصان ہوا، اس کے بعد اب یہ پھر چھوٹا سا واقعہ ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے اس کے بعد اور واقعات ہوں اور یہ سلسلہ جاری رہے۔ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اور فوج ہے وہ وقتاً فوقتاً میڈیا پہ آ کر قوم کو اعتماد میں لے رہے ہیں اور اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں، یہ کرنا ضروری ہے، اور یہ مسلسل قوم کے ساتھ رابطہ رہنا چاہیے تاکہ میڈیا کے ذریعے لوگوں کو تسلی ہو کہ اس وقت ملک کے اندر کیا صورتحال جاری ہے اور کس طریقے سے ہماری جو فورسز ہیں وہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے لگی ہوئی ہیں۔ کور کمانڈر کانفرنس بھی ہوئی اسی ویک کے اندر، اور اس کے اینڈ کے اوپر بھی اعلامیہ جاری ہوا۔ بیسیکلی تو وہ ایک جشن فتح منایا جا رہا تھا بنیانم مرسوس کے حوالے سے، لیکن اس میں ایک دو چیزیں بڑی پازیٹیو ہیں۔ پہلی دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اس حوالے سے پازیٹیو چیز سامنے آئی، کیونکہ اس سے پہلے جو ہمارے آرمی چیف ہیں حافظ سید عاصم منیر صاحب حافظہ اللہ تعالی، وہ اپنی نجی محفلوں میں بھی اور پبلک گیدرنگز کے اندر بھی سوشل میڈیا کو شیطانی میڈیا کہتے تھے، لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ انہوں نے اس میڈیا کی جو امپورٹنس ہے اس کو ایکسیپٹ کیا اور باقاعدہ اعلامیہ میں آیا ہے کہ میڈیا کا اچھا کردار رہا، سوشل میڈیا کا بھی اور مین سٹریم میڈیا کا بھی پاکستان کا۔ ظاہر ہے کہ پاکستانی فوج اکیلے یہ جنگ نہیں لڑ سکتی، اس وقت تو میڈیا کے محاذ کے اوپر جنگ لڑنا ضروری ہے، اور پوری قوم نے لڑی ہے، اور کتنی ذمہ داری کے ساتھ ہمارے جو ٹی وی چینلز ہیں انہوں نے رپورٹنگ کی ہے۔ اگر آپ انڈیا کو دیکھیں جس طرح وہ جھوٹ مچا رہے تھے، اس کے اگینسٹ پاکستان نے غصہ نکالنے کے لیے کوئی جھوٹ والی خبر نہیں دی، وہ جنگ کی باتیں کر رہے تھے، پاکستان کو تباہ کرنے کی باتیں کر رہے تھے، اور پاکستان کے میڈیا میں بیٹھنے والے سارے لوگ امن کی بات کر رہے تھے، انسانیت کی بات کر رہے تھے، اور جتنی بات حق تھی وہ کر رہے تھے، اور جو چیز ہمارے ہاں پہ کوئی مس ہینڈل ہوئی اس کو بھی وہ ہائی لائٹ کر رہے تھے۔ ہمارے جو ڈیفنس منسٹر ہیں خواجہ آصف صاحب، انہوں نے دنیا کے ہر بڑے فورم کے اوپر آ کر اپنی اس غلطی کو مانا جو ہم ماضی میں کرتے رہے، اور اس میں سب سے بڑے مجرم جو ہیں وہ امریکہ اور یورپ کے لوگ ہیں، ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے جن کے ہاتھوں ہم مس یوز ہوئے، اور اس چیز کا اظہار ہمارے ایکس پرائم منسٹر خان صاحب نے بھی کیا تھا کہ ہم ان کی جنگ لڑتے رہے جس کی وجہ سے ہمیں نقصان اٹھانا پڑا۔ تو سچائی کی آواز ہماری طرف سے بلند ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دی الحمدللہ۔ وہ انڈیا جس کے بارے میں ہم یہ سمجھتے تھے
ہماری پوری قوم سمجھتی تھی کہ وہ ہم سے بہت زیادہ طاقتور ہے اور انٹرنیشنلی ان کا اثر و رسوخ کافی زیادہ ہے. ظاہر ہے آلموسٹ 1/5 آف ورلڈ ہے اور اس وقت تو آبادی کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا ملک بن چکا ہے انڈیا. ہمارے جو عرب ممالک ہیں ان کے ساتھ ان کی دوستی پاکستان سے بھی بڑھ کر ہے. ظاہر تجارت کرتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو انہوں نے ڈرامہ بازی کی اس کے بعد پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے وہ کامیاب ہوئی اور پوری دنیا نے دیکھا کہ ہم نے ہر فورم کے اوپر ان کو شکست دی ہے, خواہ وہ فضائیہ ہو, خواہ زمینی جنگ ہو, سائبر جنگ ہو یا ہماری فارن پالیسی ہو. ہر جگہ الحمدللہ پاکستان کا پلڑا بالکل واضح طور پر بھاری ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آئی ہے الحمدللہ. ہمارے آرمی چیف کو گورنمنٹ کی طرف سے فیلڈ مارشل بنا دیا گیا ہے اور یہ ان کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے ظاہر ہے جنگ جیتنے کے بعد. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلی جنگ ہے جو واقعتاً پاکستان نے ان معنوں میں جیتی ہے جسے جیتنا کہتے ہیں. یہ جو ان کو فیلڈ مارشل کا عہدہ ملا یہ کوئی فنکشنل پوسٹ نہیں ہے, یہ ایک رینک ہے. فنکشنل پوسٹ ان کی وہی ہے, آرمی چیف ہے, لیکن پاکستان میں جو آرمی چیف ہے وہ 4 سٹار جنرل ہوتا ہے. باقی جتنے جنرل ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں 3 سٹار ہوتے ہیں, جس طرح ہمارے جو احمد شریف چودھری صاحب ہیں DG ISPR وہ 3 سٹار جنرل ہیں. آرمی چیف جو ہے وہ 4 سٹار جنرل ہوتا ہے اور انہی کو اب 5واں ستارہ بھی لگا دیا گیا ہے. وہ اپنی فنکشنل پوسٹ پہ رہیں گے لیکن یہ ان کو ایک رینک میں اعزازی طور پر 1 سٹار ایڈ کیا گیا ہے. اس کی وجہ سے یہ نہیں ہونا کہ کوئی ان کی مدت ملازمت بڑھ جائے گی یا وہ مرتے دم تک ریٹائر نہیں ہوں گے. یہ جو افواہیں پھیلی ہوئی ہیں میں اس کو کلیریفائی کر رہا ہوں. باقی میری نظر میں یہ جو فیلڈ مارشل بنے ہیں یہ انہوں نے واقعی عہدہ ارن کیا ہے. اس سے پہلے جو فیلڈ مارشل کا عہدہ تھا صدر ایوب کے پاس وہ تو سارا فراڈ تھا. اور مجھے اتنی حیرانگی ہے کہ ہمارے بڑوں کو بھی ہسٹری کا نہیں پتا. میں ایک ٹی وی چینل کے اوپر ایک ریٹائرڈ کوئی بریگیڈیئر صاحب تھے, ان کی گفتگو سن رہا. بھائی وہ آنے سے پہلے گوگل کر لیتے ہیں تو حضرت شیخ گوگل حافظ اللہ تعالی و دامت برکاتہم عالیہ ان کو بتا دیتے کہ صدر ایوب کو کس طریقے سے فیلڈ مارشل ملا تھا. انہوں نے کہا جی انہوں نے 1965 کی جنگ جیتی تھی تو انہیں فیلڈ مارشل کا عہدہ ملا اور آج ہمارے آرمی چیف نے 2025 کی جنگ جیتی ہے تو انہیں فیلڈ مارشل کا عہدہ ملا. یہ اس بندے کی ورکنگ تھی, حالانکہ اسے پتہ نہیں ہے کہ فیلڈ مارشل کا عہدہ 1965 کی جنگ سے 6 سال پہلے 1959 میں صدر ایوب نے خود اپنے آپ کو دیا ہوا تھا. کوئی جنگ جیتنے کے اوپر نہیں اسے یہ عہدہ ملا ہوا تھا. اور یہ چیز تو عام بندوں کو بھی پتہ ہے لیکن بس وہ اس نے بیان کر دی. اور اس کا بیک گراؤنڈ فوج سے تھا. میں نے کہا یار دیکھو اس بندے کو یہ بھی اندازہ نہیں ہے, صرف یہ کہ وہ اپنے ادارے میں جتنے بھی لوگ ہیں نا انہوں نے خوبیاں ہی بیان کرنی ہیں. حالانکہ ہم تو اسے ڈکٹیٹر سمجھتے ہیں اور پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے پالیٹکس میں, اس سب کا جو اجتماعی اگر وبال کسی شخص کے اوپر ہے نا تو وہ صدر ایوب ہے. اور اس سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ آج جو سیاسی جماعت پالیٹکس میں فوج کے کردار کی مذمت کر رہی ہے نا وہ اس کا نام بھی نہیں لیتی. وہ جنرل یحییٰ سے شروع کرتی ہے. کیوں کہ اس کا پوتا جو ہے وہ انہوں نے اپنا ہیڈ بنایا ہوا ہے ادھر, عمر ایوب. تو اس سے ہی آپ کو اخلاص چیک ہو جاتا ہے کہ کتنا اخلاص موجود ہے ہماری اس سیاسی جماعت میں. تو یہ میں نے آپ کو بتایا یہ سب پاور کی گیم ہوتی ہے. آج اگر کوئی عہدہ آفر ہو تو فوراً سے قبول کر کے وہ اسی جگہ پہ بیٹھ جائیں گے. ہمارا موقف پہلے بھی وہی تھا, آج بھی وہی ہے کہ پالیٹکس میں فوج کا کردار نہیں ہونا چاہیے. اور پالیٹیشنز کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے مفادات کی خاطر فوج کی گود میں بیٹھتے ہیں اور جب فوج انہیں نکالتی ہے تو پھر انہیں ووٹ کو عزت دو یاد آ جاتا ہے اور جمہوریت کی بحالی یاد آ جاتی ہے اور دوبارہ انہیں گود لے لیا جائے تو پھر وہ دوسری باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ٹوٹل نظریاتی پن ان لوگوں کا یہ ہوتا ہے. تو عوام الناس کا کام ہے کہ وہ اپنی آنکھیں کھول کے رکھے, اپنے پولیٹیکل لیڈرز کو مذہبی پیشوا نہ بنائیں, اپنے بڑوں کو اس طرح کا درجہ نہ دینا شروع کر دیں کہ آپ ان کی محبت میں اپنی آخرت بھی برباد کر بیٹھیں. دنیا تو برباد ہوئی ہے, آخرت نہ برباد کر بیٹھیں. تو سب سے پہلے ہمارے لیے ایمان ہے, اس کے بعد پاکستان ہے اور اس کے بعد ہمارے لیے کوئی پولیٹیکل لیڈر یا کوئی مذہبی لیڈر ہونا چاہیے. میں دونوں لیڈرز کی بات کر رہا ہوں, یا کوئی فوجی لیڈر ہونا چاہیے. اب تو ظاہر ہے کہ اب وہ جو پاپولیرٹی ہے اس وقت تو فوج کے حق میں چلی گئی ہے.
اسی لیے میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ فوج کو بھی اب لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے، اور میرے عزیز ہم وطنوں والا کوئی فتنہ نہ آ جائے کسی کے دماغ کے اندر، اس حوالے سے اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کرنا چاہیے۔ ویسے اس وقت تک تو صورتحال بہتر ہے، ویسے ہی ان کو پرائم منسٹر بھی ایسے سوٹیبل مل گئے ہیں کہ اس کے بعد تو ان کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ کوئی اس قسم کا ایڈونچر کرے۔ میں اشارے کنائے میں بالکل اپنا موقف صحیح طریقے سے بیان کرتا رہتا ہوں، تاکہ اگر کسی کے لیے اصلاح کا کوئی معاملہ ہے تو وہ باقی رہے، بجائے یہ کہ وہ ریونج میں آ کر اور بات کو نیگیٹو لینا شروع کر دیں، اپنی اصلاح کریں۔ رہے وہ ڈیجیٹل بندر جنہوں نے اس جنگ کے دوران پاکستان کی فوج کے خلاف یوٹیوب کے اوپر محاذ کھڑا کیا، تو اللہ کا شکر ہے کہ اب وہ پبلک میں ایکسپوز ہو چکے ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اپنے معاملات کو چینج کر رہے ہیں۔ جب انہیں گالیاں پڑھنی شروع ہوئی، بعض جو ہیں وہ اتنے نظریاتی ہیں کہ ابھی تک انہیں توبہ کی توفیق نہیں ملی، تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں انہیں قانون کے کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے، اور جو پاکستان کا قانون کہتا ہے اس کے مطابق ان کے ساتھ معاملات کو لے کر چلنا چاہیے۔ انہیں اس طرح کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے کہ یہ پاکستان کی ریاست کو نقصان پہنچائیں۔ اس پوری صورتحال کے بعد وہ چیز اب کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ پاکستان ایک سیکورٹی اسٹیٹ ہے۔ یہ آپ ہماری بدقسمتی سمجھ لیں۔ گریٹ برٹن سے ہمیں آزادی ملی 1947 میں، لیکن ساتھ ہی ایک جو مسئلہ کشمیر اٹیچ ہو گیا، وہ جاتے جاتے ایک ایسا زخم یہاں چھوڑ گئے کہ یہ دو ملک آپس میں لڑتے رہے۔ پھر چونکہ پاکستان ایک نظریاتی اسٹیٹ تھی، پوری دنیا میں جو لوگ اسلام سے چڑ رکھتے ہیں، مسلمانوں سے دشمنی رکھتے ہیں، وہ پاکستان کے ایٹم بم کو اسلامک بم کہتے ہیں، اور پاکستان کی فوج سے اس حوالے سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں یہ مسلمانوں کی فوج ہے، اور ان کے دماغ میں یہ چیز ہے کہ ہم نے پوری دنیا کو فتح کرنا ہے، حالانکہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم اپنے ملک کا دفاع کریں تو یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کے بعد ہم کہیں ظلم کے خاتمے کی کوئی بات کر سکتے ہیں۔ ابھی تو اس میں بھی بہت زیادہ ہمیں ترقی کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ظاہر ہے ان لوگوں کے دلوں میں تو چور ہے، تو وہ اس طرح کی چیزیں سوچتے ہیں، اور پاکستان سیکیورٹی اسٹیٹ ہونے کی وجہ سے اپنے بجٹ کا اچھا خاصا حصہ جو ہے وہ ڈیفنس کے اوپر لگاتا ہے، اور یہ ہماری مجبوری ہے۔ اس جنگ میں ہمیں کسی بابے نے قبر سے نکل کر بم کیچ کر کے نہیں بچایا، آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی رحمت، مسلمانوں کی دعاؤں سے اگر پاکستان کو بچایا تو پاکستان کی افواج نے بچایا، اور پہلے بھی ایسا ہی ہوتا تھا، کوئی بابے نہیں نکلتے تھے۔ یہ تو اب میڈیا کا دور ہے تو اس لیے بابے ایکسپوز ہو گئے، نہ انڈیا میں کوئی بابا نکلا نہ پاکستان میں کوئی بابا نکلا، سارے بابے ایکسپوز ہو گئے۔ اس طریقے سے جنگیں نہیں جیتی جاتی۔ تو اب فوج پہ جو ہمارا بجٹ لگتا ہے وہ جسٹیفائی ہو گیا ان لوگوں کی نظر میں بھی جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ ضرورت سے زیادہ ہے۔ ان کو بھی یہ کلیئر ہو گیا کہ پاکستان کس طرح نان مسلم ملکوں کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے۔ یہ انڈیا کو جو ہلہ شیری ملی، ظاہر ہے کہ یہ اس کے بڑوں کی طرف سے ملی، اور میں آپ کو علا وجہ بصیرت یہ کہہ رہا ہوں کہ انڈیا کو ہلہ شیری دینے والوں نے باندھ کر مروایا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کچھ عرصے سے انڈیا اپنے آپ کو ایک ورلڈ چیمپئن کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور ظاہر ہے کہ اگر واقعتاً انڈیا کے ریسورسز کو یوٹیلائز کیا جائے تو اس وقت دنیا میں نمبر 1 اکنامک پاور انڈیا کو ہونا چاہیے، جب 1/5 آف ورلڈ وہاں پہ رہ رہا ہے۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو انڈیا انتہائی غریب ملک ہے۔ اگر ان کے پاس ریسورسز دیکھے جائیں اور ان کی آبادی دیکھی جائے اور ٹیلنٹ دیکھا جائے تو غریب ملک ہے۔ ویسے ہمارے اعتبار سے تو بہت امیر لگتا ہے آپ کو کہ 4000 ارب کی ان کی جی ڈی پی ہے، لیکن جتنی ان کی آبادی ہے، دنیا میں سب سے زیادہ پی ایچ ڈیز امریکہ کے بعد ان کے پاس ہیں، سافٹ ویئر کی مارکیٹ ہے، سستی لیبر موجود ہے، تو انڈیا کو تو اکانومی میں پہلے نمبر کے اوپر ہونا چاہیے، لیکن وہاں کی غربت کا حال آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ عرصے سے جو مودی کے دماغ میں یہ چیز آئی کہ ہم نے اب ورلڈ لیڈر بننا ہے، تو انہوں نے کینیڈا میں سکھوں کا قتل کروایا، امریکہ کے اندر ایکٹیویٹیز پرفارم کی، تو ظاہر ہے وہ بڑے تو اپنے قریب کسی کو نہیں آنے دیتے۔ انہوں نے کہا اچھا آپ کو پھر اب بتاتے ہیں، سبق سکھاتے ہیں، اور وہ سبق سکھایا، ہلہ شیری دی۔ آج ایک جملہ ان کے حق میں امریکہ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی یورپ کا ملک بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
الٹا کم از کم 8 دفعہ جو امریکن پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ میں نے یہ جنگ رکوائی ہے، اور مودی صاحب اس کے جواب میں ایک جملہ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان کی عوام کہہ رہی ہے جی بولو. وہ کیسے بولیں بھائی؟ یہ بس صرف کہنے کی حد تک ہے کہ ہم کوئی غلام ہیں، اور بھائی ہم غلام ہی ہیں، انڈیا ہو پاکستان ہو، ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز ان کے غلام ہیں انڈکلیئرڈ. ورلڈ وار 2 کے بعد جب سے یہ نیشن سٹیٹس بنی ہیں وہ 5 طاقتیں ہی دنیا کے نظم کو چلاتی ہیں پیچھے رہ کے، اور وہ کسی کو اپنے اس ڈرائنگ روم میں انٹر نہیں ہونے دیتے، آپس میں جو مرضی کرتے رہے، لیکن کسی اور کو کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنے دیتے. اس حوالے سے انڈیا کو بھی انہوں نے باندھ کے مروایا، اور انڈیا بھی اسی ہلہ شیری میں آگے بڑھ گیا. اب اللہ کا شکر ہے کہ فی الوقت تو سیز فائر ہوا ہے، اور تھوڑی بہت تجارت کی بھی اجازت دے دی ہے پاکستان نے انڈیا کو، جو افغانستان ان کے اشیاء خرد و نوش جاتی ہیں اس کی اجازت بھی دے دی ہے. ظاہر ہے اب چائنا نے افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو حالات خراب ہو رہے تھے وہ آپ نے دیکھا دوستی کرا دیا، اور ظاہر ہے وہ کچھ لوگوں کے تحت ہوتا ہے. اللہ کرے کہ یہ دوستی قائم رہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ بھی دوستی والا معاملہ ہو، امن کی آشا ہو. دنیا کا چوتھا حصہ یہاں پہ رہ رہا ہے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان کی آبادی کو ملایا جائے تو یہ آلموسٹ کوئی 25% آبادی دنیا کی بنتی ہے، اور وہ تباہی کے دہانے پر ہے. غربت آپ دیکھ لیں ادھر کس لیول کے اوپر ہے. تو اگر پاورٹی سرکل سے ان ملکوں نے اپنی عوام الناس کو نکالنا ہے تو پھر جنگوں کے ذریعے نہیں ہوگا، بلکہ امن کے ساتھ رہیں اور اپنا وہ بجٹ جو بچ جائے سیکیورٹی پہ لگانے سے تو اس کو عوام الناس کی خدمت کے لیے لگایا جائے، تبھی معاملات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. آپ کافی عرصے سے ایک ٹرم میڈیا میں سن رہے ہیں، فتنہ